ہاں جی، ایکچولی اکٹھی جو ہے وہ ویڈیو بناؤ تو پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اپلوڈ ہونے میں بہت پرابلم ہوتا ہے، اس لیے میں کوشش کرتی ہوں کہ دو دو تین تین اشعار جو ہیں وہ الگ کر کے ان کی ویڈیو بنائی جائے تاکہ ایزیلی جو ہے وہ اپلوڈ ہو سکے اور آپ لوگوں کے پاس بھی ڈاؤن لوڈ پھر ہونے میں مسئلہ نہ ہو۔ ابھی اس کا آپ لوگ دیکھیں، چھٹا شعر کرنا ہے ہم نے۔ شاعر کہتا ہے کہ ہوائیں شوق میں شاخیں جھکی خالق کے سجدے کو، ہوئی تسبیح میں مصروف ہر پتی زباں ہو کر۔ ہوائے شوق ہوتا ہے جذبے سے، اور خالق ہوتا ہے پیدا کرنے والا، اللہ تعالیٰ جس کو آپ بولتے ہیں، اپنا مالک خالق جس کو ہم بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تسبیح ہوتی ہے سبحان اللہ کہنا، یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، وظیفہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنا۔ اور اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ درختوں کی شاخیں اور پھولوں کی پتیاں جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہی ہیں۔ یعنی شاعر کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نسیم میں صبح جب صبح کی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے درختوں کی شاخوں کو جب وہ چلتے ہیں اور وہ شاخیں جھکتی ہیں تو شاعر کہتا ہے کہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ درختوں کی جو شاخیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی حضور سجدہ کر رہی ہیں۔ اب جب تیز ہوا چلتی ہے تو آپ لوگ بھی دیکھتے ہوگے کہ جو ہے درختوں کی شاخیں وہ جھول رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اوپر نیچے ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو شاعر اس چیز کو تشبیہ دیتا ہے کہ جب شاخیں جھولتی ہیں اور وہ جھکتی ہیں تو شاعر کہتا ہے کہ وہ ایسے نہیں جھکتی بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی حضور میں اپنی عاجزی اور بندگی کا ثبوت دے رہی ہوتی ہیں، اور باغ میں جو ہے وہ ہر طرف عبادت کا منظر پیش کر رہی ہوتی ہیں، اور ہر شاخ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں مصروف ہے۔ اور ہوا کے جھونکے میں یوں معلوم ہوتا ہے کہ گویا یہ شاخیں جو ہیں وہ خدا کی عبادت پر، اور ہوا کے جھونکے یوں معلوم ہوتے ہیں کہ گویا وہ بھی جو ہے وہ شاخوں کو عبادت پر ابھار رہے ہیں۔ اور شاعر نے جو پھولوں کی پتیوں کو زبان کے ساتھ جہاں پر تشبیہ دی ہے، اور کہتا ہے کہ پھول کی پتی جو ہے وہ گویا زبان ہو جو انفرادی طور پر اپنے خدا کی حمد و ثنا بیان کری ہو۔ اب شاخوں کا وہ الگ بتا رہا ہے، پرندوں کا الگ بتا رہا ہے، یہاں پہ پھول کی پتی کو وہ کہتا ہے کہ پتیاں جو ہیں وہ زبان ہیں پھول کی، جو کہ اپنی طور پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی انفرادی طور پر اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتی ہیں۔ اور یہاں پر عبادت کا ایک پورا ماحول ہے جس میں پودے اور پتے اپنے اپنے انداز سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ ابھی پیچھے بھی جو ہم نے ارشاد باری تعالیٰ پڑھا کہ ہر شے جو ہے وہ حمد الہی کے ساتھ تسبیح خواں ہے مگر تم اس کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ اور شاعر جو ہے اس نے ایک دلچسپ اور خوبصورت پیرائے میں بات کو آگے بڑھایا اور کہتا ہے کہ وضو اور اذان کے بعد نماز کا مرحلہ آتا ہے، اور جب دو مرحلے طے ہو چکے تو اب خدا کی حضور سجدہ ریز ہونے کا وقت ہوتا ہے۔ عبادت میں سجدہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ عبادت کی جان ہے، اس کا نچوڑ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ انسان کو اپنے خالق سے اللہ تعالیٰ کی قریب رکھتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی ارشاد فرماتا ہے واسجد واقترب، اور سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ، ٹھیک ہے، یعنی تم اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرو اور اس کے قریب ہو جاؤ۔ سورہ علق میں آیت نمبر 19، اور سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ۔ اچھا، اور ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ سجدے میں خدا کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اس لیے سجدے میں کثرت سے دعا کیا کرو۔ اب دیکھیں یہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی احادیث آیات ہیں، یہ آپ یاد آپ کو رکھنی چاہیے، اور جب بھی کبھی اس طرح کے اشعار آئیں جن میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ذکر ہو تو آپ پھر یہ چیزیں اس میں ایڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو تین آپ اس طرح کے اشعار، آپ حدیث، آیات قرآنی آپ یاد رکھیں، اور جب بھی آپ کے پاس کوئی بھی مضمون میں کوئی چیز اس سے ریلیٹڈ آ جاتی ہے، آپ کے پاس جو آپ اسباق کی جب تشریح سلیس کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں جو چیز ریلیٹڈ آ جاتی ہے تو اس میں آپ لوگ یہ چیزیں ایڈ کیا کریں۔ یہ آپ کا جو ہے وہ لیول آف میچورٹی کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ آپ نے بس جو ہے وہ دو دو تین تین لائنوں میں اپنے سر سے اتارنے والا کام نہ کیا کریں، کیونکہ یہی چیزیں آپ کے لیے نمبر جو ہے وہ دلانے کا باعث بنتی ہیں۔ حدیث میں نے آپ کو کیا بتائی، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ بندہ سجدے میں خدا کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اس لیے سجدے میں کثرت سے دعا کیا کرو۔ اب یہاں پر باغ میں اگر درختوں کی شاخیں جو ہیں وہ محبت اور عقیدت میں اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہو گئیں تو انہیں دیکھ کر پھولوں کی جو پتی ہے جس کی شکل زبان کی مانند ہوتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی حضور جو ہے وہ حمد و ثنا میں مصروف ہو جاتی ہیں۔ اور ایک شاعر کہتا ہے کہ ہر گل میں تو ہے
تجھ میں ہزاروں تجلیاں، دیوانہ کر دیا ہے مجھے فصل بہار نے۔ کیا ہے، یعنی کہ ہر طرف جو ہے وہ بہار کے موسم میں بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے اس کا اظہار دیکھنے کو ملتا ہے۔ ہر گل میں تو ہے، تجھ میں ہزاروں تجلیاں، دیوانہ کر دیا مجھے فصل بہار نے۔ آخری شعر دیکھیں، زبانِ برگ گل نے کی دعا رنگی عبارت میں، خدا سرسبز رکھے اس چمن کو مہرباں ہو کر۔ برگ گل ہوتا ہے پھولوں کی پتیاں، اور رنگین عبارت میں یعنی رنگین اور دلکش الفاظ میں۔ اب یہاں پر شاعر کہتا ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ درجہ بدرجہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے مراحل کو شاعر پیش کر رہا ہے، کیونکہ کائنات کیا ہے کہ اس کی ہر چیز کے اندر جو ہے ہر چیز جو ہے وہ اپنے انداز سے اپنے طریقے سے اللہ تعالیٰ کی کیا کرتی ہے کہ عبادت کرتی ہے، لیکن انسان ان چیزوں کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ اس شعر میں شاعر نے جو ہے وہ عبادت کے بعد کا مرحلہ یعنی دعا کے بارے میں ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے وہ دیکھو وضو کے بارے میں بات کر رہا ہے، سجدے کے بارے میں بات کر رہا ہے، اور شاخوں کے سجدوں کے بارے میں بات کر رہا ہے، اور ہر چیز کے بارے میں بات کرنے کے بعد اب وہ شعر میں کیا کہتا ہے، دعا کے بارے میں بات کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی نماز کے بعد جس طرح دعا جو ہے عبادت کا حدیث ہے نا کہ نماز جو ہے وہ اس کے بعد دعا کیا ہے، دعا عبادت کا نچوڑ ہے۔ تو یہاں پہ شاید جو ہے وہ مرحلہ وار اب دعا کی اس کے ذکر کی طرف آتا ہے کہ دعا کو عبادت کا مغز کہا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات بے حد پسند ہے کہ اس کا بندہ جو ہے وہ عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہوئے اس سے مانگے۔ دراصل شاعر نے پھول کی پتی کو دعا میں مشغول دکھایا ہے، پھول کی پتی کی رنگینی اور خوبصورتی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی دعا کو رنگین عبارت سے اس نے تشبیہ دی ہے، اور پھول کی پتیاں جو ہیں وہ رنگین اور خوبصورت لفظوں میں دعا کی طلبگار ہیں۔ چنانچہ پھولوں کی پتیوں نے کچھ مانگا بھی تو اپنے لیے نہیں بلکہ کس کے لیے مانگا، خلوص نیت سے کام لیتے ہوئے پورے چمن کے لیے دعا کی ہے۔ یہاں پہ اب ایک پہلو یہ ہے کہ جب بھی آپ دعا کریں، آپ اپنے لیے نہیں، صرف اپنی ذات کو نہیں بلکہ اپنے پورے چمن، اپنے پورے ارد گرد کو آپ لوگ مد نظر رکھیں، اپنے سارے پیارے اپنے عزیز لوگوں کے لیے دعا کریں، اپنے وطن کے لیے دعا کریں، عالم اسلام کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر کسی کو محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہر کسی کو نیک رستہ دکھائے، اور ہر کسی کو اللہ تعالیٰ نیکی کی توفیق جو ہے وہ عطا کرے، اور ہمارے پیارے وطن پاکستان کو جو ہے وہ آپ لوگ بھی دعا میں مت بھولا کریں۔ اب یہاں پر جو ہے وہ شاعر کہتا ہے کہ خدا سرسبز رکھے اس چمن کو مہرباں ہو کر۔ تو اب یہاں پہ چمن سے مراد آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ صرف باغ کی بات کر رہا ہے؟ نہیں، بلکہ شاعر جو ہے وہ اپنے پورے وطن کی بات کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے وطن کو یوں ہی سرسبز و شاداب رکھے۔ سرسبز و شاداب سے مطلب یہ نہیں کہ وہ بہار اس میں ہمیشہ رہے، بلکہ یہ کہ اس میں خوشیاں جو ہیں وہ ہمیشہ رہیں، اور ہر اس وطن کا شہری اور ملک پاکستان کا شہری یہاں پہ آپ اب لوگ ایک چیز آپ کو کلیئر ہونی چاہیے کہ یہاں پہ اکبر الآبادی جو ہے وہ ملک پاکستان کا ذکر نہیں کر رہے، وہ اوورآل وہ ہندوستان میں رہتے تھے تو اس کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ شاعر ایک کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو ہمیشہ جو ہے وہ ہنستا مسکراتا اور تمام لوگوں کو جو ہے وہ ان کی جھولیاں جو ہے وہ بھرے رکھیں۔ اور پھول کی پتیوں کو معلوم ہے کہ اگر چمن جو ہے وہ سلامت ہوگا تو وہ بھی سلامت ہوں گی، اور اگر چمن اجڑ گیا تو پتیاں بھی محفوظ نہیں رہ سکتی۔ اور اسی طرح ہم لوگ جو ہے، ہمارا وطن اگر سلامت ہے تو ہم لوگ سلامت ہیں، اگر وطن نہیں ہے تو پھر ہم لوگ بھی نہیں ہیں۔ ہمارا وجود جو ہے وہ ہمارے وطن کے مرہون منت ہے، اگر ہمارا وطن نہیں ہوگا تو پھر ہم لوگ بھی نہیں رہ سکتے۔ لہٰذا ہمیں اپنے سے پہلے جو ہے وہ دوسروں کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ جب آپ دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو مزید نوازتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے وہ دوسروں کے لیے دعا کریں، آپ یہاں پر جو ہے وہ اپنے کھلے دل کے ساتھ ہر کسی کے لیے دعا کرنی ہے۔ یہی چیز آپ کو یہاں پر بتائی جا رہی ہے۔ اور اقبال بھی کیا کہتے ہیں کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے در